بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 15 سال پرانا قصہ ہے۔ ان دنوں آصف اور رضوان میڈیکل کے طالب علم تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں وہ انسانی ڈھانچے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ٹیچر کی آواز آئی، ڈیئر اسٹوڈنٹ، کل سے 2 چھٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ اسلامی تہوار کے سلسلے میں ان 2 چھٹیوں کے بعد میں نے آپ سے پورے انسانی ڈھانچے کا ٹیسٹ لینا ہے۔ گھر آ کر آصف اور رضوان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے ذہن میں انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی کی ہڈیوں کے نام اور ساخت واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کتاب کھولے انسانی ڈھانچے پر لکھا ہوا مضمون پڑھ رہے تھے کہ اچانک آصف بولا، اگر ہم کہیں سے ایک انسانی کھوپڑی لے آئیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ ہم کھوپڑی کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سے کھوپڑی کی ساخت کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ رضوان نے کہا، ارے بھائی، یہ جو ہم اپنے موبائل پر نیٹ سے کھوپڑی کی فوٹو اور معلومات نکال کر سامنے رکھی ہوئی ہیں، کیا اس سے بات نہیں بن سکتی؟ آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا، مستقبل کے ڈاکٹر رضوان صاحب، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مانا کہ نیٹ پر سب کچھ ہے، مگر یہ صرف موبائل کی اسکرین کی حد تک ہے۔ تم میری بات پر غور کرو تو تم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم کھوپڑی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس میں موجود ہڈیوں کی ساخت پر غور کریں گے تو ہم کتنی آسانی سے اپنا ٹیسٹ یاد کر سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ہم دونوں کو اچھے نمبر لینا لازمی ہے، ورنہ 2 ماہ قبل جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے کم نمبر آئے تھے اور ہمارے ٹیچر ڈاکٹر ریاض صاحب ہم پر سخت ناراض ہوئے تھے۔ آصف کی تقریر سننے کے بعد رضوان بھی اس بات پر مان گیا کہ اگر کسی جگہ سے کھوپڑی مل جائے تو ان کو واقعی بہت آسانی ہو جائے گی۔ اپنا ہونے والا ٹیسٹ کلیئر کرنے کے چند منٹ بعد رضوان نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کا انٹرنیٹ بند کرتے ہوئے بولا، تو ڈاکٹر آصف صاحب، یہ کھوپڑی وغیرہ تو بازار میں فروخت ہوتی نہیں، تو میرے سویٹ دوست یہ آئے گی کہاں سے؟ آصف بولا، بھائی، اس بات کا تو یہی حل ہے کہ شہر سے باہر جو قبرستان ہے اس کے گورکن سے رابطہ کیا جائے۔ وہ میرا تھوڑا بہت واقف بھی ہے، یہ میں کل چھٹی کے دن کر لوں گا، کل شام کو ملوں گا۔ بلکہ تم ایسا کرنا، کل شام کو آ جانا، ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ دوسرے دن شام کو رضوان اور آصف اپنی بائک پر شہر سے باہر والے ایک قبرستان میں جا پہنچے، جہاں کا گورکن آصف کا واقف تھا۔ تھوڑا بہت گورکن کا مکان قبرستان کے ساتھ ہی تھا۔ جب آصف کے دستک دینے پر اس نے دروازہ کھولا تو آصف کو دیکھ کر وہ پہچان گیا اور بولا، خیر تو ہے نا آصف بابو، آج کیسے آنا ہوا؟ کہیں کوئی فوت کی؟ آصف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں قمردین صاحب، ہمارے یہاں کوئی فوت کی نہیں ہوئی اور سب خیر خیریت ہے، بس تم سے کچھ کام پڑ گیا تھا، کیا ہم یہاں ہی کھڑے رہیں گے؟ ارے نہیں بابو جی، آپ اندر آ جائیں، آج تو ویسے بھی میں اکیلا ہوں، میرے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی ہے۔ گورکن یہ کہتا ہوا ان دونوں کو اپنی سادہ سی بیٹھک میں لے آیا۔ جیسے ہی وہ چارپائی پر بیٹھے، گورکن ان کے منع کرنے کے باوجود بوتل لینے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں 1.5 لیٹر کی مشروب کی بوتل، پلیٹ میں نیمکو اور 3 گلاس اس کو نظر آئے۔ بوتل پینے اور تھوڑا سا نیمکو کھانے سے فارغ ہو کر آصف اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ پہلے اس نے رضوان کا تعارف کروایا، پھر اپنے میڈیکل کالج میں پڑھنے کا بتایا اور پھر اصلی بات پر آ گیا۔ جب اس نے گورکن سے کہا، ہم کو ایک انسانی کھوپڑی چاہیے، تو گورکن نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اسی وقت آصف نے 500 کا نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ گورکن نے پہلے تو کھوپڑی نکال کر دینے سے معذرت کر لی، مگر جب آصف نے اس کو یقین دلایا کہ وہ کھوپڑی کسی غلط مقصد کے لیے نہیں لے جا رہے، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو واقعی تعلیمی سرگرمیوں میں استعمال کرنے کے لیے کھوپڑی درکار ہے، تو گورکن نے یہ کہتے ہوئے کھوپڑی نکال کر دینے پر رضامندی ظاہر کر دی، ٹھیک ہے صاحب، مگر اس کی مزید کچھ قیمت بھی دینی ہوگی۔ آصف نے مزید 500 روپے اس کو دیے تو اس نے ان کو رات 10 بجے آنے کا کہا۔ وہ واپس چلے گئے۔ گھر آ کر رضوان نے آصف کو کہا، آصف، میں تو پہلی مرتبہ اتنی رات گئے قبرستان جاؤں گا، کہیں مجھے کوئی روح ہی نہ چمٹ جائے۔ تو آصف ہنستا ہوا بولا، بیگمبر، تو میں کیا روز رات کو قبرستان جاتا ہوں؟ کیا میں کفن چور ہوں؟ تم گھبراؤ نہیں، گورکن ہمارے ساتھ ہوگا۔ رات 9 بجے کے قریب آصف نے گھر والوں سے بہانہ بنا کر 2 گھنٹوں کی اجازت مانگی کہ ان کا ایک دوست بائک سے گر کر زخمی ہو گیا ہے اور وہ اسے اسپتال دیکھنے جا رہا ہے، ساتھ رضوان بھی ہوگا۔ اگرچہ ابا جان نے اس کو اجازت دے دی، مگر ان کی آنکھوں میں شک کے سائے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ خیر صاحب، وہ گھر سے نکلا تو ہلکے بادلوں میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ رضوان کو ساتھ لے کر وہ جب شہر سے باہر قبرستان کی سڑک پر مڑے تو موسم ہلکی ہلکی ہوائیں چلنے اور بجلی چمکنے سے مزید پراسرار ہو گیا۔ قبرستان سے قریب ہی گورکن کا مکان تھا۔ گورکن کو ساتھ لیا۔ گورکن نے کھودنے والی کدال اور ایک ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو قبروں کی طویل قطار نظر آئی۔ تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے اور جسم میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ رضوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا
सोचा कि वापस चला जाए, मगर फिर दोस्त के साथ होने का हौसला पाकर वो भी आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान के दरख्त चमकती हुई बिजली में नजर आ जाते, वरना इनके साए गहरे काले रंग के लग रहे थे, जैसे बहुत सारी चुड़ैलें एक साथ खड़ी हों। कुछ दूर चलने के बाद गोरकन बोला, साहब ये कब्र किसी प्रकार साहब की है और मैंने देखा है इसकी देखभाल को भी बहुत कम आते हैं इसके वारिस, तो मैं आपको इसकी खोपड़ी ही निकाल देता हूँ। ये कहकर वो अपना बेलचा सा जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ था, इससे कब्र की मिट्टी हटाने लगा। आसिफ बाबू, गोरकन ने हदायत देते हुए कहा, आप ये टार्च सिर्फ इस कब्र पर रखो, इधर उधर ना रोशनी करना। रिजवान एक तरफ खड़ा ये खौफनाक कब्रिस्तान देख रहा था। डर के मारे इसका पसीना छूट रहा था, मगर वो पानी बेइज्जती के डर से वापस नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में गोरकन ने मिट्टी हटा दी, पत्थर की सील इसने ज़रा सी खिसका कर हटाई और फिर चंद ही मिनटों में कब्र ओपन हो चुकी थी। अब तो टॉर्च पकड़े आसिफ का दिल भी नामालूम खौफ से घबरा उठा। वो अब टॉर्च की रोशनी तो कब्र के अंदर देखने की हिम्मत इसकी भी नहीं हो रही थी। इसने ये वक्त काटने के लिए गोरकन से सवाल कर दिया, कमरदीन, तुमको डर नहीं लगता कब्रिस्तान में? तो वह बोला, साहब अगर हम डर गए तो फिर पेट कैसे भरेगा हमारे बच्चों का? हमारे तो बाप दादा का यही काम है जो कि मैं अब कर रहा हूँ। कुछ देर गोरकन ने जब अपना काम हाथ कब्र से निकाला तो इसके हाथ में खरबूजे की तरह पकड़ी हुई खोपड़ी देखकर रिजवान आसिफ भी घबरा गया। और गोरकन ने अपनी जेब से कपड़े का काला थैला निकालते हुए इंसानी खोपड़ी को इसमें खरबूजे की तरह डाल दिया। फिर वो थैला एक साइड पर रखकर कब्र को बंद करने लगा। कुछ वक्त की मेहनत के बाद कब्र बंद हो गई। तब गोरकन ने मिट्टी फिर से कब्र पर डाली और हाथ झाड़ता हुआ कहने लगा, ये लो साहब अपनी मतलूबा चीज़। आसिफ अब इस थैले को हाथ में पकड़ते हुए भी घबरा रहा था, मगर हौसला करके इसने थैला जैसे ही पकड़ा तो इसको लगा जैसे इसकी अपनी जिंदा सलामत खोपड़ी जो उसके कांधों के ऊपर थी, इसमें गर्मी से भर गई हो। गर्मी लगने का ये सिलसिला जल्द ही ख़त्म भी हो गया, मगर इन दोनों के दिल अब भी घबराहट सी महसूस कर रहे थे। गोरकन के मकान तक आने पर इसने इसको बाकी 500 रुपये पकड़ा दिए। बाइक स्टार्ट करके खोपड़ी वाला थैला मोटरसाइकिल की एक साइड पर लटकाया। जब वो रिजवान के घर के पास आए तो रिजवान उतर गया। तब आसिफ ने खोपड़ी रिजवान को पकड़ा दी। पहले तो रिजवान डरता रहा, मगर जब आसिफ ने इससे कहा, तुम्हारे पास लाक वाली अलमारी है, तुम इसको अलमारी में रख कर लाक लगा देना। मेरी अलमारी का लाक ख़राब है तो इसको घर का कोई भी फर्द दे सकता है। रिजवान ये वजह सुनकर खोपड़ी अपने पास रखने पर मान गया। घर के अंदर जाकर इसने सबसे पहले थैला अलमारी में रखकर लॉक लगाया। खाना वगैरह खाकर वह अभी सोने ही जा रहा था कि अचानक इसको ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा कर अपने कमरे से बाहर निकला तो इसके बड़े भाई अपने छोटे बेटे को ज़मीन से उठाते हुए नजर आए। क्या हुआ भाईजान? घबरा के बोला। इसी वक्त इसको अपने भतीजे के सर से खून निकलता हुआ दिखाई दिया। ये क्या हुआ भैया? वो चिल्लाया। जल्द ही इसे मालूम हो गया कि इसका भतीजा सीन से अंदर बरामदे में दाखिल हो रहा था कि इसके सर पर छत से सीमेंट का दरमियानी टुकड़ा टूट कर आ लगा।